بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج میں 3 موضوعات پہ بات کروں گا۔ ایک تو سیلاب ہے آپ کے سامنے، جس طرح کہ پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، خاص کر پنجاب میں، اور اب وہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہندوستان نے پانی کو دریاؤں میں چھوڑا ہے اور اپنے ڈیم کے انہوں نے اپنے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ تو اب یہ اس کو نپٹنا ہے اور نپٹ رہی ہے گورنمنٹ جس طرح بھی نپٹ رہی ہے، لیکن میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور ساتھیوں کو دیکھ کے بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے کے پی میں، پنجاب کے اندر ہر جگہ پہ انہوں نے جو بھی سیلاب زدگان تھے ان کی جس طریقے سے وہ ہیلپ کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ اور نون لیگ کے جو ٹک ٹاکر ہیں وہ ٹک ٹاکر تک ہیں، اور ان کی کہیں بھی کوئی ایسی ایفرٹ خاص نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہمارے مصیبت میں مبتلا ہیں اس وقت پنجاب کے اور آگے سندھ کے پی میں بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پہ جتنی بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، تمام دوست مل جل کے ہم سیلاب زدگان کی ہیلپ کریں۔ اب اس سے تھوڑی سی دوسرا میری جو بات ہے، موضوع ہے، وہ ہے کالا باغ ڈیم۔ علی امین گنڈا پور نے یہ بیان دے کر، جبکہ نہ تحریک انصاف کی جو ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے یا ان کی ایک کور کمیٹی ہے جس میں ڈیسیجن ہوتے ہیں بیٹھ کے، علی امین گنڈا پور نے اپنی طرف سے بیان دے دیا ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ تو اس میں سندھ کا بھی ریئیکشن آ گیا کہ کے پی کی اسمبلی نے یہ ریزولیشن پاس کیا تھا کہ اس طریقے سے یہ نہیں بننا۔ پھر مطلب یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اس کے اوپر جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے پارٹی کے اندر جو کور کمیٹی ہے اس میں فیصلے نہ ہوں، آگے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس کے اوپر بڑا ریئیکشن آ رہا ہے، اور خاص کر کے پی کی طرف سے آئے گا۔ وہاں پہ اے این پی شروع سے مخالف رہی ہے کالا باغ ڈیم کی، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کو وہ ووٹ بینک نہیں رہے گا، بلکہ وہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے وہ دوبارہ سے اپنی پالیٹکس شروع کر رہی ہے وہاں پہ۔ تو اس کے اوپر میں پی ٹی آئی کے جو ہمارے مرکزی لیڈران ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی پالیسی جو ہے میٹنگ کر کے کور کمیٹی کی یا پولیٹیکل کمیٹی جو بھی ہے اس میں فیصلہ کریں، اور میڈیا میں آئیں اور دیں کہ یہ اس طریقے سے ہے۔ یہ ہم کوئی کالا باغ ڈیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں بنے، لیکن یہ چاروں صوبوں، خاص کر یہ 3 صوبوں کا بیٹھ کے فیصلہ کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، پنجاب، سندھ اور کے پی، پھر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ تو اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے اندر جب 2011 کا مینار پاکستان کا ہمارا کامیاب جلسہ ہوا تھا، اس کے بعد جو لوگ آئے پارٹی میں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے مفادات لیے، سوسائٹیاں بنائیں، پیسہ لیا اور وزارتیں انہوں نے کی، لیکن برے وقت میں سب سے پہلے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور یہ اکثر ہم کہتے تھے، پارٹی کے جو پرانے اور بانی ممبران تھے، خان صاحب سے اکثر ہم یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں سے بچیں، ان کو ایسے خاص عہدے نہ دیں، خاص وزارتیں نہ دیں، یہ کسی وقت بھی چھوڑ سکتے ہیں پارٹی کو۔ پارٹی کے جو اصل ٹیم ہے، جو لوگ ہیں اچھے پارٹی کے، ان کو آگے لائیں۔ لیکن خان صاحب باہر دیکھتے رہے، کرتے رہے۔ اب اس وقت اب شیخ رشید کی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اس کے ماضی کا بھی پتہ تھا کہ یہ نون لیگ میں نواز شریف کی جتنی، میاں نواز شریف صاحب کی جتنی یہ تعریفیں کرتے تھے وہ دیکھنے کے قابل ہیں کہ ان کے بغیر وہ کہتے تھے پاکستان نہیں چل سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس بندے نے ان سے بے وفائی کر کے، نواز شریف صاحب سے بے وفائی کی کر کے، جب وہ ان کے اوپر برا وقت آیا تو فوراً چھوڑ کے یہ پرویز مشرف صاحب کی جھولی میں چلے گئے اور وہاں بھی جا کے وزارت لے لی۔ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ میں نے، میری 16-17 میں منسٹر رہا ہوں، تو منسٹر یہ اس طرح رہے ہیں۔ یہ بندہ قابل بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو عمران خان کے سامنے یہ کھڑے ہو کے کہتا تھا، اس کو وزیر ریلوے بنایا، اور عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ میں تو صرف عمران خان کا دوست ہوں۔ یار تجھے وزیر ریلوے بنایا ہے، تیرے ساتھ کام پڑے گا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی،
اور دوستوں کو بھی، مطلب اگر آپ یہ کہہ کہ تم جان چھڑوا لیتے ہو کہ بھی میں تو صرف عمران خان کا دوست ہوں، میں نے کوئی نہ مجھے ملے پی ٹی آئی کا، اور یہ خان صاحب بھی سنتے تھے، اور خان صاحب کو چاہیے تھا اس وقت کہ اس بندے کو جھاڑتا کہ یار تجھے میں نے وزیر بنایا ہے ریلوے کا، تو تم ان سب کو جو بھی ہمارے پی ٹی آئی کے کارکن آئیں گے ان کے مسائل حل کرو. کسی نے کہیں پہ کوئی کسی ٹرین کا کوئی سٹاپ کروانا ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ریلوے کے اندر پرابلم ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد آپ دیکھ لیں، نون لیگ کو چھوڑا، ان کے ساتھ 2-3 دفعہ اس نے ٹینور پہ وزارتیں کی، پھر اس نے فوری طور پہ جب نواز شریف صاحب کے برا وقت آیا تو یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ چلا گیا، وہاں بھی وزارت لی. جیسے ہی پرویز مشرف صاحب کے اوپر برا وقت آیا یہ فوری طور پہ پی ٹی آئی میں آ گیا، اور پی ٹی آئی میں آگے یہ بس عمران خان اور عمران خان کی تعریفیں اور عمران خان کے اتنے تعریفوں کے کلابے ملائے. اور خان صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ بندہ اتنی میری کر رہا ہے تو آخر اس میں چلے کوئی ہم اس سے کوئی کام لیں گے. لیکن جیسے ہی عمران خان کے اوپر برا وقت آیا، پی ٹی آئی کے اوپر برا وقت آیا، تو یہ پی ٹی آئی کو پارٹی کو چھوڑ کے اس نے میڈیا پہ جا کے پریس کانفرنس کر کے اس نے ٹی وی پہ آ کے اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، سب کچھ کیا دھرا ان لوگوں کا ہے. تو آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس وقت بھی تحریک انصاف ہم لوگ سارے ایک برا وقت دیکھ رہے ہیں. اس برے وقت میں یہ سبق حاصل کیا جاتا ہے کہ ہم نے آئندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کرے ہمارے اوپر جلد آسانیاں کرے اللہ تعالیٰ اور جلد اچھا وقت آئے، تو پھر اچھے اور برے کی پہچان جو ہوتی ہے نا، یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیکن جب اور چاپلوس جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسے لوگ، شیخ رشید جیسے لوگ چاپلوس لوگ ہوتے ہیں، یہ چاپلوسی کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اور جو جینون ورکر ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میرا آج ریکویسٹ ہے تحریک انصاف کے کارکنوں سے اور تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ سے بھی کہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو پارٹی کے سنسیئر ہیں، جو عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو چاپلوس نہیں ہیں، جو بات کرتے ہیں، اگر تنقید بھی مثبت تنقید کرتے ہیں، پازیٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں تو وہ سننا چاہیے. اور اس سے ہی تحریک انصاف اور ہمارا عمران خان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑی جلدی ان مشکلات سے نکل جائیں گے، اور آگے آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ہوگا. بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں. اب تمام ساتھیوں کو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو.